میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد کے میدان کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ایک صحابی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے 4 بیٹے حضور کے ساتھ جا رہے ہیں جنگ میں، 4 بیٹے جا رہے ہیں، کسی کا ایک بیٹا گھر سے نکلے بڑی بات ہے، 4 بیٹے جا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں درست فرما رہے ہیں۔ اور یہ صحابی حضرت عمر بن جموح بوڑھے تھے اور لنگڑے بھی تھے، پیر میں عذر تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں، بچے مجھے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں۔ 4 بیٹوں نے زبردستی باپ کو گھر میں بٹھایا تھا، ابا آپ نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے رسول اللہ کے ساتھ، اور باپ اس بات پر لڑائی کر رہے ہیں بیٹوں سے، نہیں میں بھی جاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایسے درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی چلیں۔ پہلے حضور نے فرمایا آپ کے تو 4 بیٹے شریک ہیں، آپ کے 4 بیٹے شریک ہیں، آپ گھر میں رہ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ کیا کہنے لگے، آواز نکال کر رونے لگے، کہا تف ہے میرے بڑھاپے کو، میرے بڑھاپے نے مجھے نبی سے دور کر دیا، جوان ہوتا میرے بیٹوں کی طرح تو میں بھی جاتا۔ حضور پاک نے فرمایا نہیں آپ بھی جا سکتے ہیں۔ لنگڑا پیر تھا، حضور نے فرمایا کیسے چلو گے، دقت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں جس طرح لنگڑ لنگڑ کر کے میں یہاں چلتا ہوں ایسی ہی لنگڑ لنگڑ کر کے جنت پہنچ جاؤں، کیا یہ ممکن ہے؟ حضور پاک نے ان کے جذبے کو دیکھا، فرمایا آپ چلیں۔ گھر آئے، اپنے اہل خانہ سے کہا جلدی جلدی تیاریاں کرو میں جا رہا ہوں۔ خوشی کی انتہا نہیں۔ جب جانے کا وقت تھا دروازے پر ان کی اہلیہ آئی اور ان کو ایسے ہی تفریح کے طور پر کہا، دل لبھانے کے لیے کچھ باتیں کی جاتی ہیں۔ بیوی نے ایسے ہی کہا عمر بن جموح تم تو جا رہے ہو، مجھے لگتا ہے تم بھاگ کر کے آ جاؤ گے، میدان جہاد میں جا رہے ہو، جنگ کے میدان میں جا رہے ہو اور سخت ہوتا ہے میدان، بھاگ کے آ جاؤ گے۔ بیوی کا یہ صرف تانا سنا تو گرج کر کے کہنے لگے سنو خبردار، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ولا تردنی الی اہلی خائبا، یا اللہ اے اللہ تو اپنے راستے میں مجھے شہادت دے دے اور کبھی بھی زندگی میں مجھے میرے گھر واپس مت لوٹا، گھر واپس مت لوٹا۔ ہم تو گھر سے نکلتے ہوئے گھر واپس آنے کی سلامتی کی دعائیں کر کے نکلتے ہیں، اللہ صحیح سلامت لوٹا ہے، اور وہ جذبہ الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے کہہ رہے واپس نہ لوٹا، گئے جنگ میں شریک ہو گئے، اور وہ جنگ بڑی سخت تھی۔ احد کی جنگ تو آپ کو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، بہت سخت امتحان تھا صحابہ کا، جہاں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اس میں حضرت عمر بن جموح بھی شہید ہو گئے۔ یہ بوڑھے صحابی شہید ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد شام کو جب لاشیں اٹھانے کی باری آئی، ان کی اہلیہ گھر سے آئیں اور میدان جنگ سے لاشیں جب اٹھائی جا رہی تھی، عمر بن جموح کی لاش کو اٹھایا، گھوڑے پر رکھا، سواری پر اپنے گھر کی طرف لوٹیں۔ سواری نہ ادھر جاتی نہ ادھر جاتی، کہیں نہیں، بار بار گھوڑے کو چابک لگا کر دوڑایا جاتا ہے لیکن گھوڑا جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ تنگ آ گئی، مجبور ہو گئی، کہا کیا ہے، لاش اتنی بھاری ہو گئی، وزن ہو گئی، کیا ہے یہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے ان کی اہلیہ نے کہا آقا سب اپنی لاشیں لے جا رہے ہیں، میں بھی ان کی لاش اپنے گھر لے جا کر ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہتی ہوں، لیکن سواری ہے کہ آتی نہیں آگے۔ میرے آقا نے فرمایا گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کی اہلیہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے گھر واپس سلامت نہ لوٹانا۔ حضور فرماتے ہیں اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، نہ وہ زندگی میں واپس لوٹا نہ تم اس کی لاش لے جا سکتی ہو۔ اسی میدان میں حضرت عمر بن جموح کو دفن کر دیا گیا۔ یہ ان شہیدوں کی بات کر رہا ہوں جن کے موت کے بعد بھی ان کا تصرف جاری رہتا ہے، ان کا